بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال جہاں ختم ہوتا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں، تو وہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں جہاں میں ملتی ہیں، وہاں 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ مطلب کہ اسلامی سال کا اختتام ہو یا اسلامی سال کا آغاز ہو، یہ قربانیوں پر ہی ختم ہوتا ہے اور قربانیوں پر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ذوالحجہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی قربانی ہے، اور اسی محرم اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی قربانی ہے۔ تو 1447 ہجری محرم الحرام، یہ جو نیا سال اسلامی سال شروع ہوا ہے، اس اسلامی سال کے محرم کی پہلی تاریخ کو جب ہم ماضی کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں پیچھے یہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نظر آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر تھا، اور آپ کے والد کا نام خطاب تھا، اور آپ کا نام فاروق ہے۔ آپ علیہ السلام نے 2 شخصوں کے لیے دعا مانگی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ ان 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کی دولت سے نواز، تاکہ اسلام کو عزت ملے، اسلام کو شان و شوکت حاصل ہو۔ ایک عمر بن حشام جو ابو جہل تھا، اور ایک عمر بن خطاب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا، اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ باقی تمام صحابہ اکرام وہ مرید رسول ہیں، وہ آقا کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرید ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ مرید رسول نہیں، آپ مراد رسول ہیں۔ گویا یہ آپ کی مراد تھی، یہ آپ کی تمنا تھی، اور یہ آپ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور دعا بھی اس لیے مانگی تھی کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کو 4 چاند لگا دے گا۔ اور پھر بعد میں زمانے نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کے بعد اسلام نے کتنی ترقی کی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کتنی آسانیاں ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے ہیں۔ آپ کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، آپ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً ببلد رسولک، کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت چاہیے، مجھے شہادت کی موت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اے اللہ یہ شہادت کی موت مجھے مدینے سے باہر نہیں چاہیے، بلکہ مدینہ آپ علیہ السلام کے شہر کے اندر چاہیے۔ اس دعا کو سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حیران ہو جاتے تھے کہ کیسی دعا ہے کہ مدینہ تو یہ مرکز ہے، اس مرکز کے اندر خلیفہ کو کون شہید کر سکتا ہے؟ لیکن آپ کی مسلسل یہ دعا رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز مجوسی نے جب آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نیت باندھی، اس کے بعد ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا، اس نے زہر آلود خنجر لے کر آپ پر نماز میں وار کیے، جس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یکم محرم الحرام 23 ہجری کو شہید ہوئے ہیں، تو اسلامی سال محرم الحرام 1447 کا جو نیا سال شروع ہو چکا ہے، اس محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کی تعلیمات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر اور آپ کے طور طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔